السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں خوش رہیں، سیف رہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں۔ تو آج میں صبح سے اپنا ناشتے سے اپنا ولاگ شروع کر رہی ہوں، ناشتے کی روٹین سے۔ اور یہ میں سب سے پہلے میں اپنا یہ پراٹھا بنا رہی ہوں۔ پہلے صبح ہسبینڈ چلے گئے تو ان کے لیے ناشتہ بنایا، اور پھر اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا، وہ بھی صبح ہی بنا لیا تھا، لیکن میں کیونکہ ناشتہ تھوڑا سا لیٹ کرتی ہوں تو اس وقت میں ناشتہ بنا رہی ہوں، اپنا پراٹھا بنا رہی ہوں اور ساتھ میں چائے بنا رہی ہوں، اور سالن پڑا ہوا تھا، کڑی والا سالن تھا، اور مجھے کڑی کے ساتھ پراٹھا کھانا بہت ہی کوئی اچھا لگتا ہے، تو میں بس وہی پراٹھا بنا رہی تھی تاکہ اس کے ساتھ پھر میں ناشتہ کر سکوں۔ اور ناشتے کے بعد اپنی ساری روٹین، پورے فل ڈے کی روٹین میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ اور یہ اب آہستہ آہستہ میں بنا رہی ہوں، اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں، کیونکہ مجھے صبح صبح ناشتہ کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے عادت نہیں ہے شروع سے، میں یہی کرتی ہوں کہ ناشتہ بہت جو ہے نا وہ میں دیر سے کرتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، لیکن اب وہ عادت پڑی ہوئی ہے، تو بس اسی طرح میری روٹین چل رہی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ پہلے صبح جب سب کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، اپنا تو نہیں بناتی، تو میڈ آ جاتی ہے، وہ کام کرتی ہے، سارا وہ پورا گھر صاف کر دیتی ہے، پھر وہ میں ڈسٹنگ وغیرہ میں خود ہی کر لیتی ہوں، اور میں اس کے بعد برتن وغیرہ دھو کے کچن وغیرہ سارا میں خود صاف کرتی ہوں، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اپنا ناشتہ بناتی ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں، لیکن بس اسی طرح ہی ہے۔ اور کافی دنوں سے میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا، کوئی آپ کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کیا تھا، تو مجھے بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی، تو آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ آج میں لازمی ولاگ بناؤں گی، چاہے چھوٹا بناؤں یا بڑا بناؤں، لیکن میں ولاگ ضرور بناؤں گی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو یہ آپ دیکھیے، میں پراٹھا اپنا بنا چکی ہوں اب، اور اب اس کے ساتھ ہی میں نے سالن گرم کرنا ہے، اور ساتھ ہی چائے لے کے میں نے جا کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے آرام سے ناشتہ میں اپنا بہت سکون آرام سے کرتی ہوں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہوں اور پھر ناشتہ کرتی ہوں، اور ناشتے کے ساتھ ساتھ میں کچھ LED لگا لیتی ہوں، اس میں کچھ دیکھ لیتی ہوں، اور ساتھ میں ناشتہ کر رہی ہوتی ہوں، تو بس اسی طرح ہی روٹین جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے، سب کی روٹین اسی طرح ہی چلتی رہتی ہے۔ اور آپ سنائیں کہ آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنے گھروں میں ناشتہ کس طرح کرتے ہیں، یا کیا روٹین ہے، یا دیر سے کرتے ہیں یا جلدی کرتے ہیں؟ ویسے تو جلدی ہی کرنا چاہیے، تو سب کے گھروں کی اپنی علیحدہ علیحدہ روٹین ہوتی ہے، تو یہ بس میں اپنا اب ناشتہ جو ہے نا وہ میرا بن چکا ہے، اور اب میں بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ سکون سے ناشتہ کروں گی، اور اس کے بعد پھر فردر اپنی باقی ساری روٹین آپ سے شیئر کروں گی، جو باقی سارا دن میں نے کیا 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 وہ میں سب سے آپ سے جو ہے نا ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو یہ چائے جو ہے نا یہ ابل کے باہر آ رہی ہے۔ چائے کے بارے میں ویسے بھی، چائے اور دودھ کے بارے میں ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک لمحے کے لیے آنکھ ادھر ادھر ہو جائے تو چائے یا دودھ ہو فوراً نکل کے، شاید وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر ہو تو ہم باہر نکلیں، اور اگر پاس کھڑے رہو تو کبھی بھی اس کو ابال نہیں آتا۔ تو خیر وہ میں اپنی چائے اور اپنا ناشتہ لے کے پراپر میں ڈائننگ ٹیبل پہ آ گئی تھی، اور اب میں ناشتہ کر رہی تھی، تو سکون سے ناشتہ کرنے کے میں جو ہے نا ناشتہ جب کر رہی ہوتی ہوں تو میں بہت انجوائے کر رہی ہوتی ہوں، چونکہ میں اس کو ناشتے کو انجوائے کر کے جو ہے نا کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ بس سکون سے میں کھاؤں، اور اس لیے میں سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد ناشتہ کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد دوپہر کے وقت پھر میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے قرآن شریف جو ہے نا اس کی میں تلاوت میں ڈیلی کرتی ہوں بلا ناغہ، شکر الحمدللہ کہ قرآن شریف کا ایک سپارہ جو ہے نا میں وہ ڈیلی پڑھتی ہوں، یاسین شریف اور سپارہ، یہ تو میرا ڈیلی مسٹ ہوتا ہے کہ دوپہر کی میری یہ روز کی روٹین ہے کہ یہ میں نے ضرور پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا، جب تک میں نماز نہ پڑھوں یا میں قرآن شریف کو نہ کھولوں تو مجھے سکون نہیں ملتا، تو یہ میرے لیے ایک مسٹ ہے کہ میں نے لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ ویسے بھی تو ہم روٹین کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کام ہے جو ہم کرتے ہیں، تو بس یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نماز قرآن شریف کی سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سجدے کرنے کی توفیق سب کو عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد پھر
گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ رہ گئی ہوئی تھی جو میں نے نہیں کی ہوئی تھی، پھر وہ میں نے ڈسٹنگ وغیرہ اور گھر کو سمیٹ لی تھی، چونکہ صفائی تو صبح میڈ کر گئی ہوئی تھی، تو یہ ڈسٹنگ وغیرہ رہ گئی ہوئی تھی. باقی کچن وغیرہ میں نے سمیٹ لیا ہوا تھا، برتن وغیرہ سارے واش کر لیے ہوئے تھے، سب کچھ صاف تھا، لیکن یہ ہے کہ بس ڈسٹنگ اور یہ تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی تھیں، تو میں اس کو پھر کر رہی تھی اپنی روٹین کے مطابق. جو میرے روٹین کے کام ہیں وہ میں اس کے بعد کرتی ہوں. سب سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں اپنی نماز قرآن شریف، اس کے بعد پھر میں اپنے روٹین کے سارے کام کرتی ہوں. یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے جو میں نے کرنی ہوتی ہے، لازمی بات ہے. چونکہ اگر گھر میں ذرا بھی کسی جگہ پہ ذرا سا بھی کوئی نظر آئے، کوئی ڈسٹ وغیرہ نظر آئے یا کوئی چیز الٹی سیدھی پڑی ہو، تو مجھے سکون ہی نہیں آتا. بس میں کہتی ہوں کہ جلدی سے اس چیز کو میں سمیٹ دوں اور یہ چیز بالکل مجھے گندی نظر نہ آئے. تو یہ سارا میں نے جو ہے نا پورا گھر اپنا میں نے سمیٹ لیا تھا. تو اب جو ہے نا میں اس کے بعد میں فارغ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے جانا تھا، آج شاپنگ کرنے کے لیے جانا تھا پیکیجز مال. پھر میں چلی گئی وہاں سے. چونکہ اب آپ یہ کہتے ہوں کہ یہ ہمیشہ پیکیجز مال جاتی ہے، ایکچولی یہ ہمارے گھر سے بہت قریب ہے، اور مجھے جب بھی کوئی بھی چیز لینی ہو تو میں، چونکہ گھر سے بالکل قریب ہے، تو میں وہیں پہ ہمیشہ وہیں پہ جاتی ہوں. تو اب میں یہ گاڑی میں آ گئی ہوں اور منیب کے ساتھ جو ہے نا میں وہاں پہ جا رہی ہوں، پیکیجز مال جا رہی ہوں کہ جو چیزیں میری رہ گئی ہوئی تھی گروسری کے حساب سے یا جو بھی ہے. تو ویسے تو میں اپنے کپڑے لینے بھی گئی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تو وہ پھر میں نے شاپنگ نہیں کی، کپڑوں کی شاپنگ نہیں کی، لیکن ہاں گروسری کی میں نے جو سبزیاں وغیرہ تھیں اور چیزیں تھیں وہ میں نے کچھ لے لی تھی، کچھ بیکری کی آئٹمز لے لی تھی، کچھ سبزیاں وغیرہ میں نے وہ لے لی تھی. تو بس اب میں وہ منیب اور میں دونوں ہم لوگ گئے ہیں، اور شکر ہے اللہ کا کہ جو ہے نا ہمارے گھر کے قریب ہی ہے پیکیجز مال، اور ہر چیز فوراً جا کے جو ہے نا میں جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں وہاں سے جا کے لے آتی ہوں. تو یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اتنی زیادہ دور نہیں جانا پڑتا. ہم کینٹ کے ایریے میں ہی رہتے ہیں، اور کینٹ سے باہر سٹی جو ہے نا میں کم و بیش ہی جاتی ہوں، چونکہ وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے، لاہور سٹی میں اتنا رش ہوتا ہے، تو میں وہاں ذرا کم ہی جاتی ہوں. بہت ہی شاذ و نادر ہی میں جانا ہو تو جاتی ہوں، ادروائز میں زیادہ کینٹ سے ہی اپنی ساری چیزیں وغیرہ لے لیتی ہوں، تاکہ میں کینٹ میں ہی رہوں، چونکہ یہ صاف ستھرا اور مطلب کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اب میں یہ ATM میں آئی ہوں، چونکہ یہاں سے میں نے کچھ پیسے ڈرا کروانے تھے، ATM میں آئی ہوں. تو وہاں سے جو ہے نا مجھے کیش چاہیے تھا، تو وہ میں نے لیا. تو لے کے تو پھر فردر جو ہے نا آگے میں پیکیجز مال، پھر آگے تھوڑا سا اور آگے گئے تو پھر پیکیجز مال بھی آ گیا. تو اس سے پہلے میں ATM میں چلی گئی تھی، اور اب میں وہاں سے کیش پھر ڈرا کروانا تھا، تو وہ میں ادھر چلی گئی تھی. اب میں ATM سے باہر آ گئی ہوں. تو کیونکہ اور ATM مشینوں کے باہر اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ ATM کے باہر رش لگا رہتا ہے، چونکہ زیادہ تر لوگ اپنے پاس کیش نہیں رکھتے، اور میں بھی کیش اپنے پاس نہیں رکھتی، زیادہ کیش نہیں رکھتی. اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں ATM سے نکلوا لیتی ہوں اتنا ہی جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے گھر کے باہر بھی بہت ATM مشینز ہیں، کافی ساری ہیں، تو میں پھر وہ نکلوا لیتی ہوں جب ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں کیش اپنے پاس زیادہ نہیں رکھتی. اور اب یہ بس ہم پہنچ گئے، پیکیجز مال پہنچ گئے ہیں، اور بس اب ہم اندر انٹر ہوں گے، اور جو چیزیں پھر لینی ہے تو وہ لے لیں گے. چونکہ حالات اتنے کوئی خراب ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کیش پاس رکھنے کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، کہ جتنی سچویشن خراب ہو گئی ہوئی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. اسلامی ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمارے پاکستان پہ ابھی تک رحمت کی ہوئی ہے، کیونکہ اسلامی ملک ہے. تو اللہ تعالیٰ بس سب کے لیے بہتریاں کرے، اور سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا کرے. آج منیب کی یونیورسٹی سے چھٹی تھی، جس کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور میں نے کہا کہ منیب آج میرے ساتھ چلو، آپ کی چھٹی ہے، اور آج جو میرے پینڈنگ کام ہے وہ آپ میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کر لوں. اور جس دن منیب کی چھٹی ہوتی ہے اس دن میں منیب کو ساتھ لے جاتی ہوں، پھر جو کام ہوتے ہیں وہ منیب میرے ساتھ کروا دیتا ہے. تو یہ ایک مجھے بڑا فائدہ ہے. پہلے علی ہوتا تھا جب پاکستان میں تو میں علی کے ساتھ جہاں بھی جانا ہوتا تھا علی کے ساتھ جاتی تھی، اور اپنے سارے کام میں کر لیتی تھی، یا ہسبینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ابھی بھی ہسبینڈ کے ساتھ بھی چلی جاتی ہوں. لیکن چونکہ وہ سارا دن اپنے شو روم میں ہوتے ہیں،
اور وہ رات کو آتے ہیں تو وہ دن میں شاپ وغیرہ تو دن میں ہی کھلی ہوتی ہیں، رات کو تو بند ہو جاتی ہیں. 10 o'clock جس وقت وہ گھر آتے ہیں تو اس وقت تو وہ سارا کچھ بند ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ پھر میں دن کے وقت ہی یہ کام سارے جو ہے نا وہ میں دن کے وقت ہی کر لیتی ہوں. تو منیب کا پھر میں بھرپور فائدہ اٹھا لیتی ہوں. منیب کو کہتی ہوں چلو، تو وہ کہتے ہیں چلے ماما. وہ میرے ساتھ فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ ماما جو کام آپ نے کرنے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ اپنے سارے پینڈنگ کام کر لیں. چونکہ وہ کام بھی گھر کے بھی کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اور بھی بہت ضروری کام ہوتے ہیں جو لازمی کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو لازمی باہر جانا ہوتا ہے. تو جو کام ہو، جس طرح کی جس کام کی نوعیت ہو، اس حساب سے پھر بندہ وہاں جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ مجھے کچھ سامان لینا تھا، تو وہ پھر یہ سب سے بیسٹ ہے جو میں پیکیجز مال آ جاتی ہوں. تو اسی طرح ہی جو ہے نا وہ بس وہ سارے اب میں یہ کیری فور میں آ گئی ہوں. تو چونکہ باقی تو میں نے جگہوں سے وہ سب وہ انجن اور ادھر ادھر سے میں نے دیکھا، مجھے کوئی کپڑے پسند ہی نہیں آئے. کھاڑی میں بھی گئی ہوں، وہاں سے بھی مجھے کوئی کپڑے پسند نہیں آئے. تو میں نے ان کو چھوڑ دیا، پینڈنگ چھوڑ دیا کہ چلو میں پھر آؤں گی تو پھر دیکھتی ہوں، یا دیکھو کہاں سے لیتی ہوں، کیا کرتی ہوں. چونکہ مجھے لون کے کپڑے لینے تھے اپنے. گرمیاں بہت ہو گئی ہوئی ہیں پاکستان میں، کافی گرمی، لاہور میں بہت گرمی پڑتی ہے. 1-2 دن ہوئے ذرا موسم تھوڑا سا خوشگوار ہوا ہے، لیکن گرمی بہت پڑتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کپڑوں کے بغیر تو وہ آپ لازمی آپ کو لون کے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ کیری فور میں سبزی اور یہ فروٹ کی پورشن میں آئی ہوں. یہاں سے میں نے ٹماٹر اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں، سبزیاں بھی لی ہیں، یہ میں لے رہی ہوں ساری چیزیں. تو یہ ہے کہ وہ بڑی سہولت ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی سہولت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مال میں جاتے ہو تو آپ کو، یا جیسے کیری فور ہو گیا، یا امتیاز اسٹور ہو گیا، یا میٹرو، تو جتنے ہیں یہاں پہ آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ہر چیز مل جاتی ہے. تو آپ ایزی جو ہے نا وہ بڑے سکون سے سب کچھ، گروسری بھی کا سامان بھی لے سکتے ہو، آپ سبزیاں بھی لے سکتے ہو. تو دوسرے ملک میں بھی جو ہے نا، باہر کے ملکوں میں بھی اسی طرح ہی حساب ہے کہ آپ کو مال میں ہر چیز مل جاتی ہے. تو آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا، وہ آپ ایک ہی جگہ میں جا کے تو وہ سارا کچھ لے لیتے ہو. تو اب میں بھنڈیاں لے رہی ہوں، اور میں نے گھر آ کے بھی آج آلو اور بھنڈیاں ہی بنائی تھیں. تو یہ میں بھنڈیاں، ٹماٹر، آلو، پیاز اور یہ ساری جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا میں نے یہیں سے لی. کیریاں میں نے لی ہیں. اب میں کیری کا مربع انشاءاللہ تعالی بناؤں گی، اور کیری کی چٹنی بھی بناؤں گی جو سب کو بہت پسند ہے. ہماری پوری فیملی کو یہ بہت پسند ہے، اور یہ بھی بناؤں گی اس کے لیے. اور یہ میں لازمی جو ہے نا وہ میں لیتی ہوں. کیریاں آ جائیں تو بس وہ شروع کی جو کیریاں آئی ہوتی ہیں جو وہ لازمی لینی چاہیے، کیونکہ وہ جس کے بیچ میں وہ دوسری گٹھلی نہیں بنی ہوتی ہے، بیچ میں سے ہم کاٹ کے، تو وہ سب سے اچھی کیریاں ہوتی ہیں جو شروع میں آپ لیتے ہو. تو یہ ترے میں نے لیے ہیں جو سیلڈ میں یوز ہوتی ہیں. ہری مرچی لی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا لے کے تو بس وہ پھر وہ یہی چیزیں لیتے لیتے اتنا ٹائم گزر چکا تھا. پھر یہ منیب نے کہا کہ ماما میں خربوزے میں ڈالتا ہوں، آپ رہنے دیں. تو یہ منیب جو ہے نا مجھے شاپر پکڑ کے تو یہ خربوزے منیب ڈال رہا تھا، تو اور دیکھ رہا تھا کہ میٹھے ہیں کہ نہیں میٹھے. میں کہا بیٹا خربوزے جو ہے نا یہ تو بس ایسے ہیں کہ اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ خربوزے لے کے جو جانے وہ میٹھے بھی ہوں گے، یا گھر جا کے آپ چینی ڈال کے کھاؤ گے. تو میرا خیال ہے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک بارشیں نہیں ہوتی تب تک تو خربوزے میٹھے ہوتے ہیں. تو لیکن جب بارشیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد خربوزے جو نا وہ پھیکے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو چینی ڈال کے خربوزے کھانے پڑتے ہیں. تو یہ میں ٹماٹر اب چن چن کے ڈالی تھی، چونکہ مجھے ٹماٹر کچھ زیادہ یہاں کے خاص پسند ہے. آج نہیں آئے، ریڈ اتنے نہیں تھے، تو وہ اس لیے چن چن کے ڈالنے پڑے. چونکہ میں ہمیشہ ٹماٹر جو ہے نا وہ ریڈ لے کے آتی ہوں، میں دوسرے نہیں لے کے آتی، چونکہ میں نے فریج میں رکھنے ہوتے ہیں. اور کچے اگر لاؤں گی تو وہ بھی فریج میں جو ہے نا رکھو گے تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو اس لیے میں ریڈ لے آتی ہوں اور وہ فریج میں رکھ دیتی ہوں. اور اس کی جو ہے نا کھانے میں اس کا کلر بہت زبردست آتا ہے. اگر آپ ریڈ ٹماٹر لوگے تو کھانے کا دیکھنے میں ہی کھانا بڑا زبردست بنتا ہے. ریڈ ٹماٹر ہوں تو کھانا بھی آپ کا ریڈ ریڈ بنتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. اور اب میں وہ سبزیاں میں نے ساری لے لی تھی. اب میں یہ بیکری کی آئٹم جو ہے نا اس پورشن میں آ گئی تھی. اب یہاں سے میں نے یہ بسکٹس وغیرہ، میٹھے بسکٹ دوسرے، اور وہ رس پاپے، اور ساتھ میں بریڈ وغیرہ، یہ میں نے یہاں سے بائی کر لیے. یہ ساری چیزیں میں نے یہاں سے بائی کی ہیں. اور یہ میں اب آہستہ آہستہ دیکھ رہی تھی
چونکہ اب جب یہاں پہ میں آؤں تو لازمی بات ہے کہ یہ بیکری کی آئٹم تو میں ضرور لے کے جاتی ہوں، چونکہ بہت ریزنیبل پرائز میں جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں۔ باقی چیزوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، چونکہ باقی چیزیں تو واقعی جیسے یہاں سے آج میں نے چیئرز اور کرسیاں وغیرہ پوچھی تو وہ ایک ٹیبل جو ہے نا وہ پلاسٹک کی ایک ٹیبل تھی، وہ 8,000 میں دے رہے تھے، جو میں نے یہ یہاں سے میں نے کارفور سے میں نے جو پوچھی تھی، اور ساتھ میں جو چیئرز تھیں 4، وہ ایک چیئر جو ہے نا وہ 4,000 کی وہ دے رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت مہنگی ہے، کچھ چیزیں یہاں پہ بہت اچھی ریزنیبل مل جاتی، جیسے بیکری کی چیزیں تو یہاں سے بہت اچھی مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے بہت مہنگی ملتی ہیں۔ تو آپ نے جب چیزیں شاپنگ کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز ریزنیبل پرائز میں ملے، تو ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں ریزنیبل پرائز میں ہر چیز ملے، تو اس کے لیے ہی وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب ہم انٹر ہوئے تھے اندر تو دوپہر تھی، تو اب یہ بالکل رات ہو گئی ہے، یعنی کہ اتنا ٹائم ہمیں اندر ہی لگ گیا، چونکہ ہم سارا آہستہ آہستہ ساری شاپ پہ گئے، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے کپڑے نہیں اتنے پسند آئے، تو لیکن یہ ہے کہ میں ساری جگہ پہ ہو کے آئی تھی، اس لیے مجھے رات ہو گئی۔ گھر آ کے پھر وہ اب ہم گھر پہنچ چکے ہیں، اور آ کے سامان وغیرہ سارا جو ہے نا ہم نے اب منیب گاڑی کی ڈگی سے سامان نکال کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اتنی تھکن ہو چکی ہوئی تھی نا کہ آتے ساتھ ہی ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ سب سے پہلے میں نے چائے بنائی، اور اس کے ساتھ وہ چکن بریڈ لے کے آئے ہوئے تھے وہ، اور ساتھ میں بسکٹس وغیرہ، اس کے ساتھ پھر ہم نے چائے کے ساتھ جو ہے نا ہماری تھی کہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا چائے پئیں، چائے پینے کے بعد ہی کچھ مجھے سمجھ آئی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، اور کھانے میں نے کیا بنانا ہے۔ تو بہت تھکن ہو گئی تھی۔ جب آپ گھر میں ہوتے ہو تو آپ کو اتنا احساس، آپ کام بھی کرتے ہو لیکن آپ اتنا نہیں تھکتے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہو تو میں کہتی ہوں کہ آپ بہت تھک جاتے ہو گھر سے باہر جب آپ نکلتے ہو تو۔ اور ویسے یہ ہے کہ سب سے زیادہ جتنا مرضی آپ جہاں سے مرضی ہو کے آ جائیں، لیکن جو سکون آپ کو گھر میں ملتا ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ تو اس بات سے تو میرا خیال ہے سب ایگری کریں گے کہ گھر میں ہی آ کر سکون ملتا ہے۔ جتنی مرضی آپ شاپنگ کے لیے چلے جاؤ، سیر کے لیے چلے جاؤ، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، تو لیکن سکون آپ کو گھر آ کے ملتا ہے۔ تو اب وہاں سے اب تھکے ہوئے آئے تھے، منی بھی بہت تھک گیا تھا، وہ تو گاڑی ڈرائیو بھی کر رہا تھا، لیکن ہم اتنے زیادہ دور تو نہیں گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، اور میں بھی بہت تھک گئی بھی تھی، کیونکہ پورے مال میں گھومتے رہے تو اس وجہ سے تھکاوٹ زیادہ ہو گئی تھی۔ اب یہ جو چکن بریڈ ہم لے کے آئے تھے، یہ اس کو میں پیسز کر رہی تھی، چونکہ چائے میں بنا چکی تھی، اور اس کے پیسز کر رہی تھی، اور ساتھ میں بسکٹس اور رکھے ہوئے تھے، اور اب ہم نے یہ اس کو انجوائے کیا، چائے کو انجوائے کیا۔ اور اب ہم نے چائے کو انجوائے کرنے کے بعد پھر میں نے جلدی سے کھانا تیار کیا، چونکہ پھر ہارون نے آ جانا تھا، تو بس یہ 10 بجے ہارون آ گئے تھے۔ یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ، اور اب یہ ہے کہ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے، میری ویڈیو پسند آئی ہے، تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اور سبسکرائب کریں، اور جو میرے چینل پہ نیو آنے والے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم پہ مل سکے۔ تو چلیں اب مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔